الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارہ نمبر 28 سورۃ الحشر، اردو ترجمہ اور تفسیر۔ گزشتہ اسباق میں پہلی 10 آیتیں ہم نے پڑھ لی۔ آج کے لیکچر میں آیت نمبر 11 سے باقاعدہ آغاز کیا جا رہا ہے، جس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے: الم تر الی الذین نافقوا یقولون لاخوانهم الذین کفروا من اہل الکتاب لئن اخرجتم لنخرجن معکم ولا نطیع فیکم احدا ابدا وان قوتلتم لننصرنکم واللہ یشہد انہم لکاذبون۔ ذکر ہوتا ہے کیا تم نے ان منافقوں کو نہ دیکھا کہ اپنے اہل کتاب کافر بھائیوں سے کہتے ہیں کہ قسم ہے اگر تم نکالے گئے تو ضرور ہم تمہارے ساتھ نکلیں گے اور ہرگز تمہارے بارے میں کسی کا کہنا نہ مانیں گے، اور اگر تم سے لڑائی کی گئی تو ہم ضرور تمہاری مدد کریں گے، اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ یقیناً وہ ضرور جھوٹے ہیں۔ قسم ہے اگر وہ نکالے گئے تو یہ ان کے ساتھ نہ نکلیں گے، اور قسم ہے اگر ان سے لڑائی کی گئی تو یہ ان کی مدد نہ کریں گے، اور قسم ہے اگر یہ ان کی مدد کریں گے تو ضرور پیٹ پھیر کر بھاگیں گے، پھر ان کی مدد نہ کی جائے گی۔ اس آیت میں منافقین کی کنڈیشن کا ذکر ہے۔ دیکھیں، ابتدائی طور پر سورۃ الحشر میں ہم نے بنو نذیر کے واقعات پڑھے، ان کی عہد شکنی اور اس کے کوز کی وجہ سے ان کو جو مدینہ سے نکلنا تھا اس کے بارے میں، ان حالات کے بارے میں ذکر ہوا، اور پھر ذکر ہوتا ہے کہ کس طرح وہ دم دبا کر پھر بھاگے۔ ایک تو عہد شکنی کی، دوسرا پھر بزدلی دکھائی۔ جب اپنا شہر چھوڑ کے چلے گئے تو اس وقت جو ان کے مال اور اراضی وغیرہ تھی ان کی تقسیم کا ذکر مال فے کی تقسیم میں آیا، اور ہم نے اس میں تقسیم بھی پڑھی اور حکمتیں بھی پڑھی۔ اس کے بعد یہاں سے وہ سینیریو، وہ منظر شروع ہو رہا ہے کہ جس میں ذکر تھا کہ ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور بنی نذیر کے درمیان آپس میں کشیدگی بڑھ رہی تھی، ٹھیک ہے۔ یہ ان حالات کا ذکر ہے کہ کسی بھی وقت جنگ چھڑ جانے کا امکان تھا۔ اس وقت وہاں کے منافقوں میں سے جن کا سب سے بڑا سردار عبداللہ بن ابی تھا، اور اس کے ساتھ دیگر دوسرے سردار بھی ملوث تھے، انہوں نے ان کو بنو نذیر کو پیغام بھیجا۔ اور کیا پیغام بھیجا؟ کہ مسلمانوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، ان کے مقابلے میں ڈٹ جاؤ، تم اکیلے نہیں ہو، ہم سب تمہارے ساتھ۔ ان منافقین جو کہ ظاہری طور پر خود کو مسلمان کہتے تھے، ان ریالٹی یہ کن کے ساتھ ہیں؟ یہود کے ساتھ۔ اور انہی منافقین کا ذکر کرتے ہوئے اس سے پہلے ہم اسباق میں پڑھ کے آ چکے کہ اللہ فرماتا ہے کہ کیا تم نے ان لوگوں کو نہ دیکھا جنہوں نے ان سے دوستی کی جن پر اللہ نے غضب کیا تھا؟ یعنی یہ منافقین دوستی میں، دلی رغبت میں تو یہودیوں کے ساتھ ہیں اور خود کو مسلمان کہتے ہیں۔ آپ نے وہ پوری ہسٹری سمجھتے جانا ہے ان آیات کی روشنی میں، اور اس کے بعد لاسٹ میں ہم ڈسکس کریں گے آج کے دور کے جو ہمارے ملکی حالات ہیں، بین الاقوامی حالات ہیں، عالم اسلام میں جو ممالک ہیں ان کے کیا حالات ہیں، کون سے ممالک ایسے ہیں جو کہ منافقت پر اترے ہوئے ہیں، اور کون سے وہ ہیں کہ جن کے بارے میں یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے۔ جو ادھر بنو نذیر کے یہودی تھے، تو آج کون سے صہیونی ہیں، آج کون سے یہودی، کون سا گروہ ہے جو کہ امن خراب کرنے میں لگا ہوا ہے، اور اس صورت میں مسلمانوں کا کیا کردار ہے۔ تو آپ نے ان آیات کو پڑھتے جانا ہے اور ریلیٹ کرتے جانا ہے کہ ایکچولی اس طرح لگے گا کہ یہ آیات جو نازل ہوئی ہیں یہ آج کے دور اور آج کے جو ہمارے بین الاقوامی حالات ہیں، مسلمانوں کے یہود کے ساتھ جو تعلقات ہیں، اور ان کے مطابق عین پوری اترتی ہیں یہ آیات۔ ایسے لگتا ہے کہ جس طرح ان آیات کا نزول جو ہے وہ اس دور کے اعتبار سے بھی، یعنی اگر ہم ریلیٹ کریں تو نیمز کو اگر دیکھیں، بنو نذیر کی جگہ آج کون ہے، منافقین کی جگہ آج کون ہے، اس لیکچر کو دھیان سے سنیں تو آٹومیٹکلی سمجھ آنا شروع ہو جائے گی۔ تو یہ عبداللہ بن ابی تھا جس نے کیا کیا کہ اول تو خود کو مجبوراً مسلمان کہتا تھا، اور اگر آپ تفسیر سٹوڈنٹ ہیں، اگر آپ کے لیے یہ لیکچر نیا نہیں ہے تو پھر آپ کو منافقین کی منافقت اور ان کا ریزن بخوبی پتہ ہوگا، ٹھیک ہے، بار بار ذکر میں کر کے آ چکی ہوں۔
اس کے بعد اس نے کیا لائحہ عمل اختیار کیا؟ یہودیوں کو پیغام بھیجا اور کہا ہم تمہارے ساتھ ہیں اور تمہیں مسلمانوں سے گھبرانے کی ضرورت نہیں، تم اکیلے نہیں ہو، ضرورت پڑی نا تو ہم اپنے بہادر جو افراد ہیں ان کے گروہ کو، ان کے لشکر کو تمہارے ساتھ بھیجیں گے، وہ تم سے آ ملیں گے اور تمہارے ساتھ لڑ کر مسلمانوں سے مقابلہ کریں گے، یعنی تمہارے ساتھ موجود ہوں گے اور تمہارے گروہ کی طرف سے مسلمانوں سے لڑائی کریں گے۔ اور تمہیں جو ملک چھوڑنے کا حکم دیا گیا ہے نا، تمہیں کسی بھی صورت ماننے کی ضرورت نہیں ہے، صاف صاف انکار کر دو۔ اور اگر بالفرض کہتے ہیں جی ہم اس مشکل کی گھڑی میں آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، منافقین نے یہود کو یقین دہانی کرائی اور ساتھ ہی کہا کہ اگر تو ایسے حالات آ گئے کہ آپ کو مدینہ چھوڑنا ہی پڑا تو تنہا نہیں چھوڑ کے جاؤ گے، ہم تمہارے ساتھ اس شہر کو چھوڑ کر جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہلی جو آیت ہے، اللہ نے مسلمانوں کو صاف بتا دیا کہ یہ منافق جھوٹ بک رہے ہیں، اگر جنگ شروع ہوئی تو یہ ہرگز بنی نذیر کی مدد نہیں کریں گے، یہ تو خود بزدل ہیں، یہ تو خود جو ہیں وہ ایک طرح سے تھالی کا بینگن ہے، نہ اس طرف نہ اس طرف۔ تو اگر بنی نذیر کو یہاں سے اس شہر کو چھوڑ کے جانا پڑ بھی گیا تو یہ ہرگز ان کے ساتھ نہیں جائیں گے۔ اور بفرض محال اگر ان بزدلوں نے میدان میں آنے کی جسارت کر ہی دی تو تمہیں دیکھتے ہی بھاگ جائیں گے۔ چنانچہ اس آیت کے بعد اگلی آیت میں جو ذکر ہے بعینہ اسی طرح ہوا جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا، اور اگلی آیت میں اس کا ذکر ہے، ٹھیک ہے۔ اور وہ ذکر کیا ہے کہ اول تو یہ ان کا ساتھ نہیں دیں گے، ساتھ دیں گے بالفرض تو میدان میں آنے کی جسارت نہیں کریں گے، اوپنلی تمہارے سامنے نہیں آئیں گے، اور اگر آ گئے تو تم سے لڑنے کی ہمت یہ نہیں رکھتے، ضرور پیٹ پھیر کر بھاگ جائیں گے۔ اور ایگزیکٹلی ایسا ہی ہوا تھا، منافقین نے جو کیا ان کا یہاں پر ذکر کیا گیا۔ اور پھر اگلی آیت ہے لَأَنْتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِم مِّنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ، بے شک ان کے دلوں میں اللہ سے زیادہ تمہارا ڈر ہے، یہ اس لیے کہ وہ ناسمجھ لوگ ہیں، یعنی اللہ کے خوف سے تو ان کے دل خالی ہیں لیکن تمہاری ہیبت سے وہ تھر تھر کانپ رہے ہیں۔ دیکھیں جو بندہ اللہ سے ڈرتا ہے نا وہ اللہ کے ماں سوا کسی سے نہیں ڈرتا۔ اور منافقین کا مسلمانوں سے کیا ڈر تھا؟ وہ مروب ہو چکے تھے اور ان کو مسلمانوں سے یہ خوف تھا کہ ہماری جو حرکتیں ہیں ان کی وجہ سے ہم کسی بھی وقت پکڑے جا سکتے ہیں، ہمیں میٹھا بننے کی ضرورت ہے، ہمیں ایکٹنگ کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں خود کو ان کا مخلص دکھانا ہے۔ تو یہ جو اندر سے طریقے نکال رہے تھے، چور طریقے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے متعلق آگہی دے رہا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، اور انہی کے یہ جو چور طریقے ہیں ان کا ذکر قرآن میں ہوا۔ اور پھر اللہ فرماتا ہے یہ در حقیقت اس لیے کہ یہ تم لوگوں سے ڈرتے ہیں، یعنی یہ اصل میں اگر ان کے لیے یہ بہت بہتر ہوتا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف دل میں رکھتے، لیکن یہ اللہ سے نہیں ڈرتے، ان کے دل اللہ کے خوف سے خالی ہیں تمہاری ہیبت میں، ٹھیک ہے۔ ان کے چہروں پر ہوائیاں اڑی رہتی ہیں، یہ ڈرتے ہیں جنگ اور جنگ کے مقام میں آنے سے۔ یہ پہلے تو بڑی وہ کہتے ہیں نا کہ شیخیاں بگاڑتے ہیں، اور اس کے بعد جب وقت آتا ہے تو دم دبا کے بھاگنے میں سب سے پہلا شمار انہی کا ہوتا ہے۔ غزوہ احد میں یہ عبداللہ بن ابی تھا نا جو ہاں جی ہاں مسلمانوں کی طرف سے لڑیں گے مشرکین سے، لیکن جب جنگ سر پہ آئی تو لیم ایکسکیوز کر کے کھسک گیا عبداللہ بن ابی، اور اپنے ساتھ جو ہے وہ منافقین کے گروہ کو بھی لے گیا۔ اللہ فرماتا ہے یہ اللہ سے نہیں ڈرتے، اللہ جو مالک ہے اور قادر ہے یہ اس حقیقی رب سے نہیں ڈرتے، اسی لیے یہ دنیا میں مروب رہیں گے اور ہر ایک سے مار کھائیں گے۔ اور یہی نتیجہ، یہی حال ہوتا ہے ہر منافق کا کہ وہ جو کسی کا نہیں بنتا تو پھر اس کو کہیں سے کہہ لیں اس منافق کو کائنڈ آف نہ سکون ملتا ہے، نہ عزت ملتی ہے، نہ جسے کہہ لیں کہ زندگی کا کوئی حاصل، کوئی مقصد وہ اسے مل جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ذکر ہوتا ہے یہ سب مل کر بھی تم سے نہ لڑیں گے مگر قلعہ بند شہروں میں یا دیواروں کے پیچھے سے، ان کی آپس میں لڑائی بہت سخت ہے، تم انہیں اکٹھا سمجھتے ہو حالانکہ ان کے دل الگ الگ ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، اتنی سی بات سمجھ لیجئے، پہلے آگے چلتے ہیں بعد میں۔ اللہ فرماتا ہے کہ اگر ان کے ساتھ کہیں جنگ کی نوبت آ بھی جائے تو کھلے میدان میں یہ تمہارے ساتھ جنگ کرنے کی جرت ہرگز نہیں کریں گے۔ اگر یہ جنگ کریں گے تو اپنے آپ کو ایک طرح سے گھڑیوں میں، قلعوں میں بند کر کے،
دیواروں کے پیچھے سے چھپ چھپ کر اگر کوئی ایک آدھ تیر چلا بھی دیا، کوئی تھوڑا سا انہوں نے حملہ کرنے کی کوشش بھی کی، تو یہ بس یہیں تک ہے. یہ مردانہ وار تمہارے مقابلے میں تلوار لے کر نہیں آ سکتے. ان کے دل مروب ہو چکے ہیں، ان میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ یہ تمہارے سامنے فیس ٹو فیس آ سکے، بالکل سامنے، کیونکہ جرت ان میں ہے نہیں. اور جرت کس طرح پیدا ہوتی ہے؟ جب کوئی شخص حق پہ ہو. جو شخص حق پہ ہے، چاہے وہ ایک ہے 100 کے مقابل میں، وہ جرت مند ہوتا ہے. زندگی سے موت اس وقت عزیز ہوتی ہے جب حق کے لیے مر مٹنے کا موقع ہے، یا کوئی بہت اہم نصب العین سامنے ہو، کوئی مقصد سامنے ہو کہ حق کے لیے ہم قربان بھی ہو جائے تو خیر ہے. تو تب موت بھی پریورٹی پہ لگتی ہے کہ ہم نے ایسی زندگی کا کیا کرنا جو باطل پرستی پہ ہو، ہم حق کے لیے اپنی گردن کٹوا دیں. لیکن اللہ فرماتا ہے یہاں تو زیادہ سے زیادہ جینے رہنے کے بغیر ان کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے. ان کا تو مقصد یہ ہے کہ ہم جیتا رہیں جتنا ہو سکے، جس کا ذکر قرآن میں ہے کہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کی عمریں جو ہیں وہ لمبی ہو جائیں، طویل ہو جائیں، لیکن ان کی طویل عمر بھی ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب سے، اللہ کی پکڑ سے نہیں بچا سکتی. ٹھیک ہے، تو یہاں ان منافقین کی حالت زار کا ذکر کیا گیا کہ یہ موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر میدان میں نہیں آ سکتے. ان کے پاس جرت نہیں ہے، ہمت نہیں ہے، کیونکہ یہ حق پرست نہیں ہے، کیونکہ یہ حق پر نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد یہاں پر بہت اہم کی نوٹ ہمارے سامنے آ رہا ہے. تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. تم انہیں اکٹھا سمجھتے ہو حالانکہ ان کے دل الگ الگ ہیں. سمجھیے گا، ان تمام کے کوزز الگ ہیں، ان تمام کے یعنی کفر میں الکفر ملت واحدہ، کفر جو ہے وہ ایک ہی، یعنی کسی بھی ٹائپ کا اگر کوئی کافر ہے، ملحد ہے، مرتد ہے، یا کہہ لیں کہ اگر وہ ایتھیسٹ ہے جس کو بولتے ہیں، یعنی کفر کی کوئی بھی قسم ہو. ٹھیک ہے، یہ تمام کی تمام جو اقسام ہیں وہ ایک ان کا جو ہے نا وہ کوز مشترک ہے، اور وہ یہ ہے کہ وہ مسلمانوں کے خلاف ہیں. اس کے علاوہ ان کے آپس میں نہ دل ملتے ہیں، نہ کوزز ملتے ہیں، نہ مفادات ملتے ہیں، یہ ایک دوسرے کے بھی سگے نہیں ہیں. تو یہ بہت اہم نقطہ ہے جس میں یہ بات ہمیں باور کروائی جا رہی ہے، اور ان تمام کافروں کی ایک مشترکہ کمزوری کا ذکر کیا جا رہا ہے یہاں پر، اور مسلمانوں کو خبردار کر دیا گیا کہ بظاہر تو یہ متفق اور متحد دکھائی دیتے ہیں، لیکن حقیقت ایسی نہیں ہے. اللہ اور اس کے رسول سے عداوت کے بغیر ان کے سامنے کوئی بات جو ہے وہ سیم نہیں ہے. ان کے لیے کوئی بھی چیز ان میں مشترک نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ اللہ اور رسول سے نفرت کرنے والے ہیں اور اہل ایمان سے. سمجھ آ رہی ہے؟ اس کا ذکر ہے. اور ان کے دل الگ الگ ہیں، یہ اس لیے ہے کہ وہ بے عقل لوگ ہیں. یعنی ان کا ایک کوز ہے اور وہ پرپس کیا ہے؟ صرف یہ چاہتے ہیں کہ اسلام کا چراغ بجھ جائے، ان کے اقتدار اور ان کے مادی مفادات کو مسلمانوں کی بڑھتی ہوئی طاقت سے جو خطرہ ہے وہ ٹل جائے. اور اسی خطرے کو ٹالنے کے لیے یہ آپس میں ایک ہے، اندر حقیقت ان کے دل ایک نہیں ہے. جبکہ ایک مومن کے لیے اور مومن کا مومن سے جو رشتہ ہے وہ قرآن و حدیث میں مختلف ٹائپس سے بیان ہوا ہے. ٹھیک ہے، کہ مومن کی مثال جو ہے وہ ایک مکمل جسم کسی ہے کہ کسی ایک پارٹ میں درد ہو تو پورا جسم تکلیف سہے. ٹھیک ہے، اور ہمیں اخوت اور بھائی چارے کا جو درس ہمارے ریلیجن نے دیا ہے اس سے ہم قدرے مشترک ہیں. اور بہت سو سے کہہ لیں کہ ہم اگرچہ ایمانی اعتبار سے اور مشترکہ اگر طور پہ دیکھیں نا تو ہم قوم پستی کی طرف جا رہے ہیں، لیکن جو ہماری بلیسنگز ہیں ان میں سب سے بڑی بلیسنگ یہ بھی ہے کہ ہم ایک قرآن کے، ایک خدا کے، اللہ کے ماننے والے ہیں، آخری نبی کے امتی ہیں، اور اس کے ناطے ہمارے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت کا جذبہ قائم ہے. اگرچہ اس پہ کہیں دھول جمی ہوئی ہے، اگرچہ اس پہ کوئی گرد اٹی ہوئی ہے، لیکن اگر غور کیا جائے تو ہم ان چیزوں کو اگر صاف کریں تو نیچے ہمارا کوز، پرپز، مفادات اور ہمارے لیونگ ریلیشن شپ کے جو تمام معاملات ہیں یہ سارے ایک ہی جگہ پر آ کر رکتے ہیں. ٹھیک ہے، ایک دین، ایک اللہ اور آخری رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک کتاب وہ قرآن. ہاں، پچھلی کتابوں پیغمبروں پر ایمان لانے والے ہم ضرور ہیں، لیکن شریعت کے اعتبار سے قرآن ہمارے لیے واحد کتاب ہے اور یہی رہتی دنیا تک کے لیے. تو اللہ ان کافروں کے لیے فرما رہا ہے کہ یہ آپس میں جو ہیں وہ ایک نہیں ہیں، ان کے دل الگ الگ ہیں اور بالکل بھی متحد نہیں. تم انہیں سمجھتے ہو، در حقیقت یہ بزدل ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوئے ہیں.
ایک دوسرے کے خلاف ان کے دلوں میں حسد، بغض، یہ ساری چیزیں موجود ہیں۔ اور اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے اگر آج کے دور کے حالات دیکھیں نا تو ہم دیکھتے ہیں کہ جی وہ فلاں ملک سے مل گیا اور انہوں نے آپس میں گٹھ جوڑ کر لیا۔ ان ریئلٹی ان کے کوزز الگ ہیں، مفادات الگ ہیں، وہ صرف مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے آپس میں ملتے ہیں، اور در حقیقت ان کی جماعت کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ حزب الشیطان ہیں اور ہم الخاسرون ہیں اور بزدل قوم ہیں اور ڈرپوک قوم ہیں۔ بہادری جو ہے وہ، جرت مندی جو ہے وہ حق کے ساتھ آتی ہے، تو جو حق پرست ہی نہیں ہے ان سے کیا ڈرنا۔ لہٰذا ان آیات سے ہمیں جو سمجھ آتی ہے وہ یہ کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم فلاں ملک سے اگر پنگا لیں گے، اگر فلاں ملک کے ساتھ ہم نے اپنے دفاعی معاملات میں کچھ کر دیا تو ہم تو نیست و نابود ہو گئے۔ اور یہی وجہ ہے آج فلسطین میں جو کچھ ہو رہا ہے کہ تمام کے تمام مسلم ممالک خاموش ہیں، اور اس کی ریزن یہی ہے نا کہ الٹ کام ہو رہا ہے۔ ہم نے کیا سمجھ لیا کہ ہمارے دل مروب ہو گئے، ہم نے سپر پاورز سمجھ لیا دوسروں کو، اغیار کو ہم نے سپر پاورز مان لیا، اغیار کو ہم نے آپس میں متحد مان لیا، جبکہ قرآن کہہ رہا ہے یہ متحد نہیں ہے، قرآن کہہ رہا ہے یہ جرت مند نہیں ہے، قرآن کہہ رہا ہے یہ حزب الشیطان ہے، قرآن کہہ رہا ہے یہ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم قرآن ہی نہیں پڑھنے والے، ہم قرآن سیکھنے والے نہیں ہیں، ہم قرآن کے اکارڈنگ چلنے والے نہیں، ہم قرآن پر عمل کرنے والے نہیں ہیں۔ تبھی تو یہ شکن جو ہے ہمارے رشتوں پہ پڑ چکی ہے، ہمارے جو اعمال ہیں، ہماری جو ڈیلنگز ہیں وہ خراب ہو چکی ہیں، صرف اس لیے کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور ہم ذلیل و خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ وہ حساب ہے ہمارا۔ تو قرآن what tells us، اس چیز پر ہم نے تدبر کرنا ہے اور ہم نے مجموعی حالت پر غور و فکر کرنا ہے کہ آج ہم کہاں کھڑے ہیں۔ پھر مثال آگے پیش کی گئی اور یہ مثال سمجھنے کی ہے اور کانسیپٹ کلیئر کرنے والا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کو توجہ سے سنیے گا کہ ان کی مثال ان لوگوں جیسی ہے جو ابھی قریب کے زمانے میں ان سے پہلے ہوئے اور انہوں نے اپنے کام کا وبال چکھا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، ٹھیک ہے؟ کن لوگوں کے لیے؟ یعنی ہمیشہ سے یہی ہوتا ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ اور اس کے بھیجے ہوئے رسولوں کی مخالفت میں کمر بستہ ہو جاتے ہیں، ان کا انجام بہت عبرتناک ہوتا ہے، بہت برا انجام ہوتا ہے۔ کہ اس سے پہلے اگر جب ان آیات کا نزول ہوا تھا تو اس سے پہلے بدر کا موقع ہم نے دیکھا، غزوہ احد کا دیکھا، تو جو ان سے پہلے یہ 2 غزوات جو ہیں ہم نے سورہ کے ابتدا میں پڑھا کہ ہو چکے تھے، اور بالکل یہ بنو نذیر کا معاملہ اس کے بعد پیش آ گیا غزوہ احد کے تقریباً 1 سال بعد، اور ربیع الاول میں 4 ہجری میں۔ تو ان کے لیے یہ ایگزامپلس تھی، اور آج کے لیے بھی پچھلی قوموں کی ایگزامپلز ہمارے پاس موجود ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کی مثال، اب آگے مثال کو ذرا سمجھیے گا، جیسے شیطان، ان کی مثال جب اس نے آدمی سے کہا کفر کر، پھر جب اس نے کفر کر لیا تو کہا بے شک میں تجھ سے بیزار ہوں، بے شک میں اس اللہ سے ڈرتا ہوں جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ دیکھیں شیطان نے جب کسی چیز کا کوئی کوز اپنے سامنے رکھا نا کہ میں بنی آدم کو پھسلاؤں گا، بہکاؤں گا، قرآن کریم کی آیات کی نصوص جو ہیں وہ اس بات کی گواہ ہیں کہ اس نے اللہ سے کہا کہ تو مجھے مہلت دے، لَأُغْوِيَنَّهُمْ، میں ان تمام کو گمراہ کروں گا۔ کہہ کس کو رہا ہے؟ شیطان ہے، سرکش اول ہے، لیکن کہہ رہا ہے اللہ کو کہ تو دے پرمیشن۔ اور ایسا ہے بھی کہ در حقیقت قیامت کے دن بھی یہ ہوگا کہ اس نے خود کو بری ذمہ ایسے کرنا ہے کہ میں نے مجبور تھوڑی کیا تھا کہ یہ کام کروں، میں نے تو بہکایا تھا، میں نے تو کوشش کیا تو اس نے خود ہے۔ اور ریئلٹی یہی ہے کہ کرنے والے ہم خود ہیں۔ اس وقت شیطان پہ سب کچھ ڈال کے کہ شیطان نے بہکایا تھا، شیطان کے کہنے پہ ہم نے یہ کیا، لہٰذا ہم سارے شیطانوں کو، یعنی شیطان اور اس کے چیلوں کو جہنم میں ڈلوا کے تو خود بری ذمہ ہو جائیں گے کہ ہمارا کوئی قصور ہی نہیں ہے۔ قصور ہے، در حقیقت صراط تو تھے ہمارے سامنے، مستقیم بھی تھا اور برا راستہ بھی تھا۔ یہ ہم پہ تھا کہ ہم نے صراط مستقیم مانگنا ہے اللہ سے، اس پر چلنا ہے، اس کے لیے کوشش کرنی ہے، یا شیطان کے بتائے ہوئے راستے پر، کیونکہ ہمیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، ہمارے لارڈ نے، ہمارے خدا نے ہمیں یہ کہہ ڈالا کہ تمہارے لیے وہ کھلا دشمن ہے۔ تو پھر اگر ہم ساری زندگی دشمن سے دوستی کرتے آئے
تو پھر قیامت کے دن ہمیں اس دوستی کے نبھائے جانے کی کیا توقع ہونی چاہیے؟ بدر میں بھی ایسے ہوا تھا نا کہ جب آپس میں ان قافلوں کا یہ معاملہ طے پا گیا تھا، لمبی ڈیبیٹ ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں سورہ آل عمران میں بھی، تو ہمیں جانا چاہیے، ہم جنگ نہیں کرتے۔ یہ ابو جہل کا جو لشکر تھا اس نے طے کیا، ان میں کچھ لوگ تھے جنہوں نے کہا کہ اب اگر ابو سفیان کے قافلے پر حملہ نہیں ہوا تو ہمیں چاہیے کہ ہم بھی جنگ نہ کریں، واپس لوٹ چلتے ہیں۔ تو وہاں پر بھی شیطان ایک بہروپیے کے ایک لباس میں آتا ہے اور کہتا ہے کہ نہیں تمہیں ضرور جنگ کرنی چاہیے، تم کرو، اور پھر جب جنگ ہوئی تو دم دبا کے وہ تو بھاگ گیا، ٹھیک ہے، اور پھر ان کو الگ۔ اسی طرح یہ بنو نذیر اور منافقین کے معاملات میں بھی، ٹھیک ہے، یعنی اس کا کام ہے کام خراب کرنا، کام خراب انسان اس کے کہنے پہ کر رہے ہیں تو اینڈ پہ اس کو بلیم کر کے خود بری و ذمہ نہیں ہو سکتے۔ تو وہ یہاں پر مثال پیش کی جا رہی کہ شیطان کہے گا کہ یہ برا کام کر، اور جب انسان وہ برا کام کرتا ہے تو شیطان پھر کہتا ہے میں تو تم سے بیزار ہوں، یعنی اپنی بیزاری کا اظہار کر دیتا ہے، میں بری و ذمہ ہوں، اپنی برات کا اظہار کر دیا۔ وہی بات آ گئی کہ تمہارے لیے تمہارا عمل، میرے لیے میرا، سمجھ آ رہی؟ تو سمجھداری یہی ہے اب، ٹھیک ہے، وزڈم یہی ہے کہ اپنے اینیمی کو پہچانیں اور اس کے خلاف ایکٹس کریں، نہ کہ اپنے اینیمی کو نہ پہچانتے ہوئے اس کو اپنا حقیقی دوست سمجھیں، یا ہم کہیں گے ہم میں سے کون شیطان کو دوست سمجھتا ہے، ہم دشمنی سمجھتے ہیں، تو پھر دشمنی اپنی ثابت بھی تو کریں نا، پھر یہ بھی تو دیکھیں نا کہ ہم نے اپنے آپ کو سیف کیسے رکھنا ہے اس دشمن سے، اور اس کا مقابلہ کیسے کرنا ہے، اس کے حملوں کو کیسے، اپنے آپ کو کس طرح سے ڈیفینڈ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ان دونوں کا انجام یہ ہوا کہ وہ دونوں آگ میں ہوں گے، ہمیشہ اس میں رہیں گے، اور ظالموں کی یہی سزا ہے۔ یعنی ایکچوئل ریزن اب بتا دیا گیا اور انجام بھی بتا دیا گیا کہ انسان شیطان پہ ڈالے گا، شیطان انسان پہ، در حقیقت دونوں ہی جہنم کا ایندھن ہوں گے، پھر دونوں ڈال دیے جائیں گے اپنے اپنے برے اعمال کی وجہ سے۔ یہاں پر اگلا رکوع اینڈ ہوتا ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ سچ فرمایا اللہ نے جو عصمت والا ہے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔